صرفوا عنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر. سبحان الله. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سبحان الله. والذين اتبعوهم بإحسان سبحان الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. سبحان الله. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اقدس پر لاکھوں کروڑوں مرتبہ ہدیہ درود و سلام کے بعد ماہانہ درس قرآن و حدیث کی نورانی نشست محفل میں آج ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ نے الحاج ملک محمد امین صاحب سے یہ بات سن لی ہے کہ یہ مہینہ ہے جمادی الاخری کا اور اس کی 22 تاریخ کو افضل الخلق بعد الرسل سبحان اللہ۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں اہل ایمان مساجد میں مختلف مقامات پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین ارمغان نیاز پیش کرنے کے لیے تقریبات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس لیے ماہ مبارک کی نسبت اور چونکہ کل ہی آپ کا یوم وصال گزرا ہے، سبحان اللہ، اس لیے وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کی شخصیت پر، آپ کی
ذات اقدس پر، خدمات پر، مقام و مرتبے پر تفصیلی گفتگو کی جائے، لیکن درس قرآن میں اور خطاب جمعہ میں وقت مختصر ہوتا ہے اور کسی ایک پہلو کو بھی کما حق وقت کی کمی کے باعث بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس قدر ممکن ہو اس حوالے سے کچھ بنیادی اور ضروری باتیں جن کا جاننا اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اس کا تذکرہ کیا جائے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر گفتگو کرنے سے قبل میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ نفوس قدسیہ جن کو حضور کی معیت اور صحبت میں رہنے کا شرف حاصل رہا، آج پوری دنیا کے مسلمان انہیں صحابہ کرام کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے جو مرتبہ اور مقام، عزت و وقار عطا کیا، نوجوان نسل تک وہ عقائد، وہ نظریات پہنچانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایک تاثر جو انٹرنیٹ کا سہارا لے کر دیا جا رہا ہے اس سے اچھے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ حضور کی زندگی میں تو کسی نہ کسی درجے میں کچھ لوگ ٹھیک رہے، لیکن حضور کے وصال کے بعد یہ سب منحرف ہو گئے معاذ اللہ، یا یہ سارے فضائل حضور کی زندگی تک ہی محدود تھے۔ جیسے ہی حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے معاملات وہ نہ رہے۔ ہم جب سوال و جواب کی نشست کرتے ہیں تو میرے اس اجتماع میں بہت سے لوگوں نے، نوجوانوں نے یہ سوال کیے کہ تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے خاص لطف و کرم فرمایا اور میں نے ایک مہم شروع کی، اس میں مجھے خاصی کامیابی بھی ہوئی۔ میں نے ان تمام نوجوانوں کو بطور خاص دعوت دی اور اجتماع میں اسی موضوع پر ان سے گفتگو کی، تو میں نے گفتگو کے بعد کہا کہ اس گفتگو کے بعد اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ الحمدللہ وہ تمام جو سوالات لے کے میرے پاس آتے تھے سب نے کہا کہ ہمیں قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل اور براہین کے بعد اب ان تمام شکوک و شبہات کا ہمارا ازالہ ہو گیا ہے اور ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم خود ان کو جواب دے سکیں گے۔ میں آپ سے بھی نہایت درد دل سے یہ عرض کروں گا کہ آپ سے اگر کوئی کہے کہ جناب یہ تاریخ یہ کہتی ہے، تو تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، اس کی پہلی جو عنوان ہے وہ تو یہ ہے کہ جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ایک تاریخ میں کچھ لکھا ہے، دوسری میں کچھ لکھا ہے، تیسری میں کچھ لکھا ہے۔ ہمارے پاس ایک معیار ہے کہ تاریخ کا جو واقعہ قرآن سے ٹکرائے گا یا حدیث سے ٹکرائے گا ہم اس کو ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے لیے وہی واقعہ، وہی امر قابل قبول ہے جس کو ہم قرآن و حدیث کی کسوٹی پہ لگا کے پرکھ کے دیکھیں گے۔ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی، انٹرنیٹ کا دور ہے، لیکن یاد رکھیے کامیابی اور نجات کا دار و مدار صرف ان تعلیمات پر ہے جس کی بنیاد اللہ کا قرآن ہو اور مصطفیٰ کریم کا فرمان ہو۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ نفل پڑھتے رہیں شکرانے کے، تو وہ بھی کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ پاکیزہ، طیب و طاہر، سچا اور سچا اور کھرا عقیدہ دیا ہے جس کی ٹھوس بنیادیں قرآن حمید اور حدیث مبارکہ پر استوار ہے۔ زیادہ گفتگو کا
گنجائش نہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اشارات میں بات سمجھیں، تفصیل نہیں ہوگی، اجمال ہوگا، شرح نہیں ہوگی، متن ہوگا، بس تھوڑی تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ انتہائی اہم بات جو ان دو آیات سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کیا حضور کے ارد گرد میت و صحبت و قرب میں رہے، یہ نہیں کہ گلی میں ایک آدمی چلتا پھرتا ہے، وہ جا رہا ہے تو حضور کے ساتھ وہ مل گیا ہے۔ کسی بھی منصب و عہدے پر کوئی فائز کیا جاتا ہے تو اس کو ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس لوگ دعائیں کرانے آتے ہیں کہ دعا کیجیے میرے بیٹے کا کل ٹیسٹ ہے، اس کا امتحان ہے، اس کے پیپر ہو رہے ہیں، جب پیپروں میں کامیاب ہوگا، امتحان میں کامیاب ہوگا تو اس کے بعد پھر انٹرویو ہوگا، اس کے بعد وہ منصب عہدے پہ فائز کیا جاتا ہے۔ فاروق آباد والوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے محبوب کے صحابہ کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ رب نے بھی انہیں امتحان میں ڈالا۔ اللہ کریم نے ان کی جانچ پرکھ اور پڑتال کی اور خود قرآن میں اعلان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پرکھ لیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جانچ لیا ہے، امتحان لیا ہے۔ کس چیز کا امتحان لیا ہے؟ ذرا میری طرف توجہ رکھیے، غور کیجیے، امتحان کس بات کا لیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ امتحان لیا ہے ان کے دل کا۔ نہیں جی اوپر اوپر سے صحابہ مانتے تھے، اندر سے یہ ٹھیک نہیں تھے، کالے منہ والا کہیں کا بدبخت کہیں کا۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے۔ جس کے دل کو عرش والا رب پرکھے، اور کس معیار پہ فرمایا للتقوی، پرکھنے والا رب ہو اور امتحان لینے والا رب ہو، جانچ کرنے والا رب ہو۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ تو قرآن کی اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اندر سے بھی کھڑے تھے، باہر سے بھی کھڑے تھے، دل و جان سے میرے مصطفیٰ کے جان نثار اور فداکار تھے۔ یہ یاد رکھیں، آیت ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 ہے۔ اب آئیے دوسری آیت مقدسہ جو ہے، یہ جو کہ اندر سے نہیں تھے، اوپر سے بیعت کی۔ دوسری بات سنیے، 3 آیتیں میں قرآن مجید سے دلیل لا رہا ہوں کہ محبوب کے صحابہ اندر سے بھی کھڑے ہیں اور باہر سے بھی کھڑے ہیں۔ دوسری آیت سنیے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ السابقون الاولون۔ السابقون کا معنی ہے سب سے آگے آگے، الاولون سب سے پہلے پہلے۔ اللہ کریم نے دونوں مقدس جماعتوں کا ذکر کر دیا، مہاجرین ہو یا انصار، ان میں سے جو آگے آگے پہلے پہلے ایمان لانے والے ہیں، رضی اللہ عنہم، کوئی راضی نہیں ہوتا جہنم میں جائے، عرش والا رب فرماتا ہے میں محبوب کے صحابہ سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ذرا غور فرماؤ، جن کو سند اور سرٹیفکیٹ عرش والا رب دے رہا ہے، اندر اور باہر سے اتنے کھڑے ہیں، اتنے کھڑے ہیں کہ اللہ فرماتا میں ان سے راضی ہو گیا۔ صرف ان سے ہی نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، خیر میں
احسان میں جنہوں نے ان کی پیروی کی اللہ ان سے بھی راضی ہو. کوئی مجھ سے اختلاف کرنا چاہے میں دلائل رکھتا ہوں، میں تیار ہوں میرے ساتھ بیٹھ کے بات کروں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت تک سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قیامت تک حکم ہے جو صحابہ کرام کی احسان اور خیر میں اتباع کرے گا ان سب کے اللہ راضی ہے. جو محبوب کے صحابہ کی اتباع کرنے والے ہیں ان کی پیروی کرنے والے. اچھا یہ کہتے ہیں جی اوپر اوپر سے مانا تھا، بیت اوپر اوپر سے کہتے. اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. لو سن لو، اللہ تو ان سے وعدے کر رہا ہے. اللہ نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں. یہ کہتا ہے کہ بعد میں جی ادھر ادھر ہو گئے تھے، اندر سے نہیں مانتے تھے. اللہ کریم تو انہیں سند دے رہا ہے خالدین فیہا. اللہ فرماتا ہے محبوب کے غلاموں کے لیے، صحابہ کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، باغات تیار کیے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. کب تک رہیں گے؟ ابدا، ابد تک جنت کی بہاروں سے مستفید ہوتے ہیں. رب تو ان کی جنت کی سندیں تقسیم کر رہا ہے. اعلان فرما یہ جنتی ہیں اور کب تک رہیں گے جنت میں؟ رب نے یہ بھی بتا دیا خالدین فیہا ابدا. یہ جنت میں رہیں گے اور ابد تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. 2 آیتیں وقت کی گنجائش کے مطابق میں نے عرض کی ہے، تفصیل پھر کسی موقع پہ. اجمال شرح نہیں متن. تیسری آیت، دیکھ میں سے چند چاول ہی چکھے جاتے ہیں، ساری دیکھ کھا کے چیک نہیں کی جاتی. 2-4 چاول لے کر ناخن کے اوپر رکھ کے پھر چیک کرتے ہیں کیسے پکے. تو میں تو 3 آیتوں کا تحفہ دے رہا ہوں. تم تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے ایک صفحے کا سہارا لے رہے ہو، میں تو قرآن کی 3 آیتیں پیش کر رہا ہوں. 3 آیت. تیسری آیت دیکھیے ذرا. بے نیاز رب قرآن مجید میں 26ویں پارے میں سورہ فتح میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. 26واں پارہ ہے سورہ فتح، آخری رکوع کیا ہے. ذرا لفظوں پہ غور کیجئے، وقت نہیں ہے، سمجھتے جائیے اور دل میں نقش کرتے جائیے. اللہ کریم نے اپنے محبوب کا تعارف کرایا، محمد الرسول اللہ، میرے محبوب میرے سچے رسول ہیں. وہ صحابہ جن کی عظمت اور مقام اور مرتبہ اور منصب عرش والا رب قرآن میں بیان کر رہا ہے. فرمایا دنیا والوں والذین معہ، وہ لوگ جو میرے محبوب کے ارد گرد رہنے والے ہیں، معیت میں رہنے والے ہیں، صحبت میں رہنے والے ہیں، قرب میں رہنے والے ہیں. والذین معہ، پہلی خوبی ان کی یہ ہے صحابہ کی حضور کے ساتھ ساتھ. یہ جو کہتے ہیں نا جی اندر سے ساتھ نہیں تھے، اوپر سے ساتھ تھے. دیکھیے آیت آگے جواب آ رہا ہے، توجہ آپ نے رکھنی ہے. جواب قرآن دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اندر سے باہر سے مصطفیٰ پہ جانے نثار کرنے کے لیے ہمہ وقت مضطرب، بے چین اور بے قرار رہا کرتے. پہلی خوبی والذین معہ. دوسری خوبی سنی، اشداء علی الکفار. اللہ فرماتے دنیا والوں
جب حق اور باطل کا مارکا ہوتا ہے تو یہ ڈٹ جاتے ہیں کفر کے مقابلے. یہ بڑے طاقتور ہیں, یہ بڑے بہادر ہیں میرے محبوب کے صحابہ. کفر پہ شدت کرنے والے, کفر سے نفرت کرنے والے, کفر سے بیزار. رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحم دل ہیں, بڑے نرم دل ہیں. ہو حلقہ یاراں تو گریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو اولاد ہے. کون کہتا ہے ان میں لڑائیاں تھیں؟ یہ لڑتے رہتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں, نرم دل ہیں, نرم خو ہیں. رحماء بینہم. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم. کتنی خوبیاں ہو گئی, حاضر دماغ ہو کے سنیے. چوتھی سنیے. تراہم رکعا سجدا. محبوب آپ انہیں دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے. تراہم, آپ دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے. کبھی آپ کو یہ غلام رکوع میں نظر آئیں گے, کبھی سجدے میں نظر آئیں گے. تراہم رکعا سجدا. میرے محبوب کے تمام صحابہ عبادت گزار ہیں, کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں, کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں. یا تو الیکشن کے زمانے میں کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے, مسجد میں چندہ بھی دیتا ہے, جمعے کے دن پہلی صف میں کینڈیڈیٹ آ کے بیٹھتا ہے, مولانا کو اٹھ کر نذرانہ بھی پیش کر کے اے جی تواڈے تے اے مسیح دے. جیسے ہی الیکشن ہوتا ہے پھرتے ہیں امیر خار, کوئی پوچھتا ہی نہیں. یہ ان کا جواب آ رہا ہے نا, وہ نہیں جی نہیں, یہ تو اپنے مفاد کے لیے حضور کے ساتھ تھے. آؤ ذرا عرش والا رب کیا کہتا ہے, بے نیاز رب یہ محبوب کی ارد گرد رہتے ہیں ہر وقت. ہمارے ایک صاحبزادہ فیض الرسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیڑا زیادہ چومے نا وہ کو بچ کے رہنا چاہیے. لیکن میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ ہستیاں دیکھیے ذرا. یہ دور وہ آ گیا کہ صاحبزادہ فیض عالم عارشی والے فرماتے تھے, میں چھوٹا سا تھا اس وقت, تو یہاں سید عباس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں عالم چشتی صاحب بھی آئے, وہ بھی والد صاحب کے ساتھ میں آتا تھا. شاہ صاحب کے ساتھ پیار تھا, وہ جب بھی جلسہ ہوتا تو بس بھر کے وہاں سے آتی تھی طلباء. مجھے آج وہ لفظ یاد ہے, والد صاحب کو کہتے مولانا جڑے بہت ہاتھ چومتے ہیں نا وہ بچ کے رہنا چاہیے, بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور پھر صحابہ کی شان اللہ بیان کر رہا ہے. محبوب یہ جو ارد گرد رہتے ہیں, کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں, آپس میں نرم دل ہے, رحم دل ہے, نرم خو ہیں, کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں عبادتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بے نیاز رب کہتا ہے محبوب ان کا کوئی مقصد دنیاوی لالچ نہیں ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں, رب کی رضا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان اصحاب رسول. میرے بیٹے, میرے نوجوان, میرے عزیز بھائی بیٹے, ذرا غور کرنا. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن صفائیاں دے رہا ہے, ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے. بیان کسی صحابی کے بارے میں میل مت لانا. عرش والا رب فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ان کا اور کوئی دنیاوی مفاد, لالچ اور غرض نہیں, صرف اللہ کا فضل ڈھونڈتے پھرتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں. کبھی رب کا فضل ڈھونڈ رہے ہیں, رضا تلاش کر رہے ہیں, تو تلاش کرتے کرتے کبھی تیرے ارد گرد گھومتے ہیں, کبھی کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں, کبھی آپس میں نرم خوئی سے پیش آ رہے ہیں, کبھی رب کو منانے کے لیے سجدے اور رکوع کے اندر نظر آتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کتنی خوبیاں ہوگی. لو پانچویں سنو ذرا, مزہ آ جائے. قرآن ہے رب کا, پھر کیا مقام ہے اصحاب رسول کا, جن کی خوبیاں گن گن کر عرش والا رب قرآن میں بیان کر رہا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود.
पांचवी खूबी आई। रब फरमाते हैं महबूब इनके चेहरे तो देखो, इनके चेहरे चमक रहे हैं, सजदों के आसार, इबादत के अनवार। महबूब तेरे सहाबा इतने पाक हैं, अंदर से भी पाक, बाहर से भी पाक, बाहर से भी मुखलस, अंदर से भी मुखलस, इतने मुखलस कि महबूब इनके चेहरों पर ईमान का नूर भी नजर आ रहा है और इनके चेहरों पर इबादत का नूर भी नजर आ रहा है। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अज़र। मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, जब बंदा गुनाह करता है, गुनाह जब करता है तो उसका असर चेहरे पे आता है, सुभान अल्लाह। और जब बंदा नेक अमल करता है तो नेकी का असर भी चेहरे पे आता है। कुल्लु इब्ने आदम खत्ताउन, हर इंसान से गुनाह होता है। जब वो नेकी करता है तो अल्लाह ताला नेकियों की बदौलत और रब को राज़ी करने के नेक अमाल की वजह से गुनाहों को धो देता है। तो सहाबा तो वो हैं जिनके चेहरों, वजहुन अरबी में चेहरे को वजहुन कहते हैं, ये जमा है। महबूब इनके चेहरे देखो, ईमान का नूर भी नजर आता है, इबादत का नूर भी नजर आता है। मदीने वाले महबूब तेरी मोहब्बत का नूर भी इनके चेहरों पे नजर आता है। सीमाहुम फी वजूहिहिम। तफसील में जाने का वक्त नहीं, ये खूबियां ना अल्लाह करीम ने क्या फरमाया। लो सुनना जरा मुझसे, कुरान सुनना। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। उन सहाबा के बारे में बात करते हो, अर्श वाला रब फरमाता है मैंने महबूब के यारों की तारीफ सिर्फ कुरान में नहीं की। अल्लाह फरमाता है मैंने तो तौरात में महबूब के यारों के तज़किरे कर दिए। तौरात में जिक्र है, जहां फरमाया महबूब जहां तेरी शाने मैंने तौरात में बयान की हैं, आसमानी किताबों में बयान की हैं, महबूब तेरे सहाबा की शाने भी मैंने आसमानी किताबों में बयान किया। क्या मकाम है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, उबैदा बिन जर्राह, साद, सईद। ये कितना मकाम है इन सहाबा किराम का। बेनियाज रब फरमाता है महबूब इनकी शानें, इनकी अज़मतें, इनकी रिफतें तो मैंने आसमानी किताबों में जिक्र कर दी। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। बात आगे न बढ़ जाए, मैं अपनी तबीयत पे कंट्रोल करते हुए अर्ज करता हूँ, ये किन से खिताब किया जा रहा है। 10 मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत की तफसीर में लिखा है, यहूदियों से कहा जा रहा है, ओ यहूदियों, ये जो महबूब के यारों की तारीफें कुरान में हैं, जाओ महबूब के यारों में देखो, अगर खूबियां नजर आ जाए तो मेरे मोहम्मद को सच्चा रसूल मान लेना। सल्लल्लाहु कुरान सुने मजा आता है। आप सुनते हैं कैसे कहानियां गलोच, लतीफे, मिजाज बदलना पड़ेगा। ईमान से बताओ मजा नहीं आ रहा। ये सहाबा की क्या शान है कि रब फरमाते हैं मैंने तो तौरात में तज़किरे किए। ओ महबूब की सच्चाई की दलील अर्श वाला रब कुरान में नहीं तौरात में जिक्र कर रहा है। फिर कुरान में फरमाता है दुनिया वालों, मेरे महबूब के सच्चा होने की ये दलील है कि मेरे महबूब के इर्द गिर्द रहने वाले अंदर से भी मुखलिस हैं, बाहर से भी। अल्लाह फरमाता है ओ मदीने के इर्द गिर्द रहने वाले यहूदियों, जाके महबूब के यारों में देखो, वो खूबियां में पाई जाती है, नहीं पाई जाती। क्या मकाम है। कितनी आयतें हो गई? 3। खूबियां 5-6 बयान हो गई। आयतें कितनी? 3। मेरा दिल करता है एक आयत और हो जाए, क्योंकि उस आयत में जरा कदरे ईमान और मजबूत होगा। आपके पास 4 आयतें आज, एक आयत काफी है यारो, और रुकाबाद वालों, एक आयत काफी है। मैं आपको 4 आयतों के
تحفے دے کے جا رہا ہوں، جو بات کرے یہ دیکھو کتابڑی میں لکھا ہے، یہ کتابڑی میں لکھا ہے، میں کہوں گا لے جاؤ ان کتابڑیوں کو جہنم میں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ وہ قرآن کے ہوتے ہوئے، مصطفیٰ کے فرمان کے ہوتے ہوئے تو تاریخ کی کتابڑی اٹھائے پھرتا ہے۔ لو سنو قرآن، لطف آ جائے۔ اللہ تو قرآن میں جگہ جگہ ان کو سندیں دے رہا ہے، ان کی عظمتوں کا پرچار قرآن کر رہا ہے۔ مولوی پیر پرچار نہیں کر رہا، قرآن میں عرش والا رب محبوب کے یاروں کی عزت و عظمت و وقار کا پرچار عرش والا رب فرما رہا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اس دعوے پر دلیل لا رہا ہوں۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ لو دیکھو جی، اوپر سے بیعت کی ہے۔ میرے کو ایک منڈا ہے، وہ ایک میرا کلاس فیلو ہے، وہ اندر بیعت کیتی سی پر وہ تو کیتی سی۔ میں کہ میں قرآن سے کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ تو بھی کیتی، اندروں بھی بیعت کی۔ میں کہ اگر قرآن آکے تو پھر منے گا، میں جو تو نسویرے کال کروں گا، میں کہ نہیں آج ہی کال کرنا ہے۔ جب قرآن گواہی دے رہے ہیں، قرآن فرماتا ہے اندروں بھی بیعت کیتی ہے، باہروں بھی بیعت کیتی ہے۔ جو سن قرآن اور قرآن سن کے کلیجے میں ٹھنڈ پہنچا، سنو قرآن۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا۔ آج کا کوئی دال کو چکر نہیں راضی ہوتا، جہنم میں جائے عرش والا رب کہتا ہے میں محبوب کے صحابہ پہ راضی ہوں۔ یہ نہیں راضی ہوتا، جہنم میں جائے عرش والا رب راضی ہے۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ محبوب تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے جب یہ بیعت کر رہے ہیں، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ آگے میں آیت نہیں پڑھوں گا، کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہو تو اگلا لفظ صرف پڑھ دے، ایک ہی لفظ، تاکہ میں ان کی گواہی ڈالنا چاہتا ہوں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ تو ادھر جواب آگے نہیں جی وہ اندروں نہیں، وہ تو منے اچھی جی وہ بیعت کی۔ اب عرش والا رب کیا کہتا ہے؟ ابھی سنا آپ نے قاری صاحب نے، حافظ صاحب، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ یہ کہتے ہیں اندر سے نہیں مانا، اوپر سے مانا ہے۔ عرش والا رب فرما رہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ میرے محبوب کے صحابہ میں دلوں میں جو کچھ ہے، میں نے اسے پرکھ کر، جانچ کر انہیں اپنے راضی ہونے کی سند دے دی۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ میں نے سکینہ بھی نازل کیا ہے، طمانینت قلب بھی اتاری ہے، اور ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، میں ان پہ راضی ہونے کا اعلان عام کرتا ہوں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ نے پرکھ کے محبوب کے صحابہ بنے ہیں۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ سندیں رب دے رہا، کتنی آیتیں سنا دی میں نے؟ 4 آیتوں میں کیا مفہوم بیان ہوا؟ آپ درس سن رہے ہیں قرآن مجید کا، میں بھی طالب علم دین سیکھنے کے لیے آتا ہوں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ آپ سیکھتے ہیں، کچھ میں سیکھتا ہوں۔ عرش والا رب فرماتے 4 آیتیں قرآن کی بتا رہی ہیں، صحابہ اندر سے بھی ماننے والے تھے، باہر سے بھی ماننے والے تھے۔ یہ درگڑیاں ہم نے پکڑی ہیں، مولویوں نے پیسے ڈالی ہیں، لوگ پریشان ہیں کدھر جائیں؟ یہ ان کی شان بہتی، یہ نہیں بہتی، کس نے حق دیا ہے تمہیں؟ تم ترکڑیاں اٹھا کے ان کو صحابہ کی اور اہل بیت کی عزت و عظمت کا تم موازنہ کرتے پھرو، تقابل کرتے پھرو۔ یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے امام نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ جس کو جو فضیل، میری ایک بات یاد ہے، زندگی بھر کبھی گمراہ نہیں ہوگی اگر میری یہ
بات آپ نے ذہن میں سمجھ میں آ گئی نا، زندگی میں کبھی گمراہ نہ آپ ہوں گے نہ کسی کو ہونے دیں گے۔ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا، سبحان اللہ مقام اپنا اپنا، مرتبہ تو ساں ترگڑیاں پڑی ہیں، مشینہ چلائیاں کفر دیاں۔ آؤ میں فیصلہ کن بات کہنا چاہتا ہوں، اسے سنی ہونے کا حق حاصل نہیں جو میرے محبوب کے یار غار ابو بکر صدیق کو نبی اور رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری بشریت میں افضل نہیں مانتا، اس کو سنی کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت۔ افضل الخلق بعد الرسل، احمد رضا نے لکھا، اور اجماعی عقیدہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو رکھڑی نہ اٹھاؤ، یہ منہ اور یہ مسور کی دال، تیری کیا اوقات ہے؟ تو ان کا موازنہ کرتا پھرے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میرے آقا کے، سنو شان صدیق اکبر، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر، ہر خطیب کا بیان کرنے والے کا الگ رنگ ہے، مگر آؤ اللہ کی عزت کی قسم 1.25 لاکھ صحابہ میں اکیلا ابو بکر صدیق ہے جس کو نبی نے اپنی آخری ایام حالات میں پکڑ کر اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا، اور ابو بکر میں مسلح تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تفصیل میں جانے کا وقت، علماء کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، حضور تشریف لائے، صدیق کو مسلح پہ کھڑا کیا، تو حضور دیکھنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا کیا دیکھنے آئے؟ مولانا ہمیں بھی بتائیے کیا دیکھنے آئے۔ میں نے کہا میری سمجھ میں جو آیا ہے وہ میں بتاتا ہوں، کیا دیکھنے آئے۔ غور سے سن لینا فاروق آباد والے بھائی، سننا، شان صدیق ہر کوئی بیان کر رہا ہے، مگر سنو، ابو بکر صدیق اس ہستی کا نام ہے۔ میرے معبود دنیا سے جانے لگے گا تو پورے انبیاء و مرسلین میں تنہا میرے آقا کی ذات اقدس ہے جنہوں نے اسلامک اسٹیٹ کی، اسلامی ریاست کی بنیاد حضور نے رکھی تھی۔ نبیوں میں نبی بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے، لیکن اسلامی ریاست کی بنیاد حضور نے رکھی۔ وصال کا وقت قریب آیا تو ضرورت تھی حضور کے بعد کون نظام سنبھالے گا، ریاست کو کون چلائے گا؟ کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو متفق علیہ ہو اور اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو، متفق علیہ ہو۔ جب اس کا نام آ جائے تو سب کی گردنیں جھک جائیں۔ میرے مصطفیٰ جانتے تھے میرے جان نثاروں فداکاروں میں اکیلا ابو بکر ہے جس کو میں خود مسلح میں کھڑا کروں گا تو ابو بکر کو نام آنے پر سب کی گردنیں جھک جائیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، علا وجہ بصیرت کہتا ہوں، سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، سینہ تان کے کہتا ہوں، بخاری کی حدیث کا سہارا لے کر کہتا ہوں، میرے مصطفیٰ آئے، پردہ اٹھایا، صرف یہ دیکھنے آئے کہ میرا ابو بکر میرے مسلح پہ کھڑا نماز پڑھا رہا ہے، کون کون پیچھے پڑھ رہا ہے، کون کون پیچھے پڑھ رہا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، 10 حدیثوں کے حوالے انڈر لائن ہے، وقت نہیں، جب کو دیکھنا چاہے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ مصطفیٰ آئے، دیکھا آمینہ کے لال کا سگا چچا عباس ہاتھ باندھ کے صدیق کے پیچھے کھڑا ہے۔ گالی سنتے ہو، لطیفہ ہی ہے، کوئی سننا ہے قرآن حدیث؟ جانتے ہو، جاؤ پوچھو، یہ حضرت عباس وہ ہیں، میرے نبی پاک نے فرمایا کائنات والو، یہ میرا چچا عباس میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے۔ یہ حضور نے اپنا یہ میرا باپ بھی ہے، چچا نہیں میرا باپ بھی ہے عباس۔
पूरी कायनात कहती है आका मेरे माँ बाप तेरी अजमत पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। क्या मकाम होगा उन दो सहाबा का जिनको मुस्तफा ने कहा मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। हाय हाय, पूरी कायनात की माएं और बाप ताजदार मदीना की इज्जत और अजमत पर कुर्बान। और फरुखाबाद वालों, आमना के लाल फरमाते हैं, हजरत तलहा को फरमाया तलहा मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। दूसरा साद इब्ने अबी वक्कास, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाया साद मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। ये है वो सहाबा जिनको कहते हैं ऊपर ऊपर से माना है। तारीख ये कहती है, ईमान से जरा सोचो एक लम्हे के लिए, सर के ऊपर से ना गुजर जाए मेरे ये बयान, मेरे ये कलिमात का वजन डालो, दिल में नक्श करो। मुस्तफा कह रहे हैं तलहा मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। साद इब्ने अबी वक्कास को हुजूर फरमाते हैं मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। मेरे मुस्तफा का चेहरा पर्दा हटाया, देखा पास पीछे अबू बकर की इमामत में नमाज चचा पढ़ रहा, देखा अली और मुर्तजा शेर खुदा आप बांधे खड़े हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, साद इब्ने अबी वक्कास हैं, अजिल्ला जलीलुल कद्र सहाबा सिद्दीक के पीछे खड़े। हदीस के लफ्ज़ हैं मेरे आका का चेहरा खिल उठा। ये अल्लाह की इज्जत की कसम है, मुस्तफा इसलिए खुश हुए बेनियाज रब जिसे मैंने मुसल्ला सपुर्द किया है, मुसल्ले पे जिसे खड़ा किया है सब उस पर मुत्तफिक है। अली भी मुत्तफिक है, अब्बास भी मुत्तफिक है, हर कोई उसकी इमामत को मान रहा है। मुस्तफा का चेहरा खिल उठा। इसकी ताईद मेरे अली पाक का कौल करता है। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई है। वह खलीफतहू बिला फसल, ये खलीफा बिला फसल कौन है पता है? अली से पूछो। अली पाक फरमाते हो ओ दुनिया वालों, मेरे आका ने अबू बकर को हमारे दीन का इमाम बनाया, हमने अबू बकर को अपना दुनिया का इमाम खलीफा बनाया। सुभान अल्लाह। ये तो मौला अली कह रहे हैं। ईमान से मौला अली छुप के बैत करते तो कोई हर्ज नहीं था। जैसे आजकल के हमारे तो मामलात ही बिगड़ गए। नहीं जी फिर उसे अंदर बैत कर लेने आओ, लोगों के सामने नहीं अंदर बैत करने तो ट्वीट कर देंगे कि बैत अंदर कर लेंगे। सिद्दीक ने कहा जब बैत करने के लिए अली मुलाकात होती है, अली फरमाते हैं ऐसे नहीं मैं सरेआम बैत करूंगा। कैसे बैत की हजरत अली पाक ने? मौला अली फरमाते हैं वो सिद्दीक के बारे में क्या बात करते हो, अबू बकर तो वो है। सकीफा बनी सादा में जब खिलाफत की बातें चल रही थी, मुख्तलिफ नाम आ रहे थे, जैसे ही नाम आया अबू बकर सिद्दीक का सारे नाम वापस विड्रॉ कर लिया। नहीं भाई अबू बकर का नाम आ गया, हम सब मुत्तफिक है। क्यों? रसूलुल्लाह का फैसला था मेरे बाद ऐसी शख्सियत की जरूरत है कि मुत्तफक़ुन अलैह हो। तभी हजरत आयशा सिद्दीका से सरकार ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़। सुभान अल्लाह। तू तो रगड़ी लिए फिरता है। अली तो बैत कर रहे, मिंबर पे चढ़े, सिद्दीक अकबर के फजाइल बयान किए, नीचे उतरे, फिर हजरत सिद्दीक मिंबर पे चढ़े और हजरत अली के वो फजाइल जो सरकार से सुने वो बयान सरेआम बैत किए। मुसल्ला सौंपा ना, सुनना हजरत आयशा सिद्दीका क्या कहती है। थोड़ी सी तवज्जो रखो, आखिरी बात है, सारा मजा कर ना करो, दोबारा मिलेगा इंशाल्लाह मेरी तरफ। बड़ी कीमती बात कहने लगी। सिद्दीक अकबर को मेरे मुसल्ले पे कहो खड़ा हो जाए नमाज पढ़ने। हजरत आयशा ने पता क्या कहा? हाय हाय उम्मुल मोमिनीन अर्ज करती हैं आका किसी और की ड्यूटी नहीं लग सकती। हुजूर करम फरमाओ, मेरा बाप रकीबुल क़ल्ब है,
وہ مسلح پہ کھلو گیا تو نماز نہیں پڑھا سکے گا، سبحان اللہ، وہ تو کش کھا کے گر جائے گا کہ آج یہ دن بھی دیکھنا پڑے کہ سرکار تشریف نہیں لائے، میں مسلح پہ کھڑا ہوں، وہ تو باپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حضور مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، نظر ثانی کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤ۔ لو مسلم کی صحیح حدیث، مسلم شریف کی آج دل پہ نقش کر کے لے جاؤ، پھر دیکھنا کہ صدیق کا مقام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ نہیں نماز پڑھائے گا تو ابو بکر۔ حضور کسی اور کی ڈیوٹی مہربانی فرمائیں، سرکار نے پتہ کیا فرمایا، عائشہ میں کروں تو کیا کروں، ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے امام بننے پر نہ عرش والا رب راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں۔ ہائے ہائے، مسلم کے لفظ سنتا جا، صحیح مسلم کے لفظ سنتا جا، یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے امام بننے پر نہ عرش والا رب راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں۔ نماز پڑھائے گا تو ابو بکر۔ تم نے ترازو لیے ہوئے، وہ تو پیچھے آسمان کے نماز پڑھ رہے۔ یہ ہے سیدنا صدیق۔ حضرات وقت بہت مختصر ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مقام اپنا اپنا مرتبہ، وہ ترکڑی پڑی ہے تو حضور مسلح پہ کھلا رہے کیوں؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، فرمایا تو ابو بکر کے لیے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، دنیا والو کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا۔ ایک اور حدیث سن، فرمایا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، اکیلا ابو بکر ہے جس کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب عطا فرمائے۔ میں اگلے دن ناروال گیا بیان کرنے کے لیے، تو مسجد کے وضو خانے کے اوپر لکھا ہوا تھا یار غار و یار مزار حضرت ابو بکر سے۔ میں نے تقریر میں کہا، کمیٹی والے مسجد والے بیٹھے ہوئے تھے، امام صاحب، میں نے کہا یہ آپ کا جملہ نامکمل ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں۔ بندہ کو سیانا تھا نا، کہتا ہے تسی مکمل کر دے ہوئے، میں کہ سن پھر میں قرآن حدیث سے مکمل کرتا ہوں۔ یہ یار غار بھی ہیں، یار والذین معہ، یہ تو ساتھ رہنے والے ہیں، یہ تو ساتھ رہنے، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، صبح ساتھ، شام ساتھ، فجر میں ساتھ، ظہر میں ساتھ، عصر میں ساتھ، مغرب میں ساتھ، عشاء میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، اور جہاں دیکھو ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ رب کو ساتھ اتنا پسند آیا، وصال کے بعد صدیق کی قبر وہاں بنی جہاں میرے مصطفیٰ کی لحد انور ہے۔ ہم حدیث پڑھا کرتے تھے جہاں انسان کا جہاں سے خمیر لیا جاتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی۔ واہ ابو بکر، تیرا خمیر وہاں سے لیا گیا جس حجرے میں مصطفیٰ کی لحد انور ہے، وہاں صدیق کی لحد بھی اسی حجرے میں نے کہا تم نے لکھا ہے یار غار مصطفیٰ، یہ حضور کی یار غار ہے ابو بکر۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ غار میں مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر ہے، ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا۔ اذ یقول لصاحبہ، میں نے کہا دنیا والو ابو بکر وہ ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی کی صحابیت قرآن کی نص میں بیان نہیں کی گئی، ابو بکر کا کیا مقام ہے جس کی
صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے. اور سنو، ابو بکر کی صحابیت کا ذکر بھی قرآن میں اور ان کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت. صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں، صحابیت کا ذکر بھی. وہ ابو بکر وہ ہے، نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ ہے. آؤ اس اعتبار سے دیکھنا چاہو. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. نبوت کے بعد صداقت کا درجہ. اب صدیقیت کا ذکر قرآن میں ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صحابیت کا ذکر بھی قرآن اور صدیقیت کا ذکر بھی قرآن. فاروق آباد والوں یاد رکھنا، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اکیلا ابو بکر ہے جس کی بیعت وقت 4 پشتیں میرے مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا شرف پا رہے ہیں. 4 پشتیں صدیق اکبر کی. ناروال والی بات اور رہ گئی. میں نے کہا یہ لکھا ہے یارے غار و یارے آپس ہے، کہتے کامل کریں. میں نے کہا کامل حدیث سناتا ہوں، اور انہوں نے وہاں لکھ دیا ہے. مجھے فون آیا کہ جو آپ کے ہم نے لکھوا دیا ہے. صحابہ کا مجمع جس طرح آپ حضور کے دیوانے بیٹھے ہو قرآن حدیث کا درس سن رہے ہو، صحابہ موجود ہیں، صدیق سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا نے انگلی مبارک کا اشارہ کیا، فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض. ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہے. میں نے کہا تو غار کا مزار کا ساتھی سمجھتا ہے؟ قیامت کے دن آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. یہ ہے ابو بکر جو مصطفیٰ کا ہم سفر تھا اور مصطفیٰ کا یار غار تھا، یار مزار تھا. آج حوض کوثر بھی مصطفیٰ کا یار بیٹھا ہوا ہے. انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی. آخری بات، میں نے ایک بندہ آخر لگا جی یار مزار بھی کدھروں ثابت ہے حدیث شریف سے. سبحان اللہ. میں نے کہا چل شک ہووی تے چل مدینے، شک ہووی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزار. نہیں جی نہیں وہ تے ویکھ لانگے، پر قرآن بھی چو حدیث چو کدھر بخور. میں کہا جدھر بھی دیکھ ابو بکر حضور دے نال نال. حضور نے جدوں بھی گل میں گیا ابو بکر گیا، میں آیا ابو بکر آیا. حدیث پڑھے تو مزہ آتا ہے. میں نے کہا سن پھر مزار کا ذکر بھی، ادھر ابو بکر ادھر عمر سرکار تشریف لا رہے ہیں. ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ایک عمر کی. صحابہ کی چہرے کھل اٹھے. صحابہ میں حسد نہیں تھا، نہیں کہ اسی بھی صحابی ہیں، پر انہاں دے ایک بہت صحابی نے. یہ دیکھو ایک حضور ایک دے سجے پاس ایک سانو نہیں نبی پاک. یہ تو ان کا کرم ہے نا، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات ہے. یہ تو اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا. ادھر ابو بکر ادھر عمر، صحابہ کے چہرے کھل اٹھے. فرمایا آج بہت خوش نظر آتے ہو جان نثارو، کیا ماجرا ہے؟ آج بہت ہی خوش نظر آتے ہو، کی گل ہے؟ صحابہ نے آخیا حضور تواڈے حسن و جمال دے جلوے دن راتی ویکھدے رہنے ہیں، اور جنہ سوہنا منظر اج اساں ویکھیا زندگی وچ کبھی. فرمایا کیا دیکھا تم نے؟ حضور دائیں ابو بکر بائیں عمر، درمیان میں آفتاب نبوت. یوں نہ لگتا ہے ستاروں کے جرمٹ میں چاند اتر رہا ہے. سنو حضور نے فرمایا اچھا یہ دلیل آ رہی ہے مزار کی، مزار کی دلیل آ رہی، ہوشیار ہو کے سننا. فرمایا اچھا میرے صحابہ جان نثارو فداکارو یہاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، تو یہاں دیکھ ایتھے دیکھ کے خوش ہوتے ہو. حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوے گا جدو اسی قبراں وچوں اٹھاں گے سب تو
پہلے میری قبر کھلے گی، میں قبر تو باہر آواں، پھر ابو بکر دی قبر کھلے گی، وہ قبر تو باہر آن گے، پھر عمر دی قبر کھلے گی، پھر جنت البقیع دی قبراں کھلن گیاں۔ فرمایا ھذا نبعث یوم القیامہ، دیہاڑے قیامت جدوں میدان محشر وچ جاواں گا، سچی ابو بکر ہوے گا کھڑے ہو کے۔ سید مظہر عباس شاہ صاحب تشریف لے آئے کہ میرے مخدوم زادے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے۔ حاجی محمد شریف چشتی صاحب ساڑھے سرپرست اعلیٰ نے اس طرح سے قرآن اور اس کی بیٹی، اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ پچھلے درس میں جلی سن قصور گئے سن، میرا دل ہی نہیں لگا، تقریر کی نہیں جاتی، کروائی جاتی ہے۔ اور اس کا میں آخری بات، یہ تجربات 63 سال، میری 62 سال عمر ہو گئی، 63واں شروع ہو گیا۔ میری ساری تبلیغی زندگی کا نچوڑ ہے کہ جلسہ کران والی نیت جنی چنگی ہوگی گی اونا جلسہ کران، جو نیت چننی بھی دا فرق پوے نا، پھر لوگ کی آندھے یار آج کوئی نہیں، مزہ نہیں ہے، پھر آج تقریر نہیں لگی۔ یہ سارے دوست مہربان اللہ انہوں نے سلامت رکھے اور اپنے محبوب پاک کے صدقے درس قرآن میں سلسلہ جاری ساری رہے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ اے رب کریم اپنے محبوب پاک کے صدقے اس محفل پاک کو قبول فرما، اور مہینے ہمارا یہاں جمع ہونا تیری رضا و خوشنودی کے لیے اے مالک مولا ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ اپنے محبوب کے صدقے سیدنا صدیق اکبر کی فضائل اور خصائل کے فیضان سے ہمیں بھی اس کے رسول کی دولت حاجی محمد شریف چشتی صاحب، الحاج ملک محمد امین صاحب، جن کی کاوشوں سے یہ درس شروع ہوا تھا، حاجی امین صاحب نے شروع کیا تھا، اللہ ان کو برکت دے، ان کے تمام ساتھی احباب و رفقا سب سلامت رہیں، اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، اس کی رونقوں میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل دعا وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔